اسلامی مرکز یکجہتی اسلام. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم. واجب احترام قائدین گرامی، زعماء ملت، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، میں مجلس وحدت المسلمین کی قیادت، ملی یکجہتی کونسل کی قیادت کو اس عظیم الشان سیرت کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس میں شرکت کی سعادت کا موقع فراہم کیا. جیسے یہاں پہ زعماء نے اظہار خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ شخصیت وہ ہم سب کی عقیدتوں کا محور و مرکز ہے. آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ناممکن ہے. اور پھر آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کا جو مشن ہے، جو رہتی دنیا تک اس امت مسلمہ کے ذمہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس مشن کی بجاوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے. اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک عظیم الشان جدوجہد کی. اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک عظیم الشان مملکت قائم ہوئی. اس عظیم الشان فتح کے اندر جہاں پر اس عظیم نصب العین کے حوالے سے ایک عزم موجود تھا، قربانی تھی، جدوجہد، وہیں پہ آپس میں اتحاد اور یکجہتی شاہ کلید تھی کہ جس کے نتیجے میں انگریزوں کو بھی شکست فاش دی قائد اعظم کی قیادت نے، اس تحریک نے، اور ہنداؤں کو بھی ان کی چالاکیوں کو، ان کے سرمایے کو اور ان کی ساری تدابیر کو الٹ کر رکھ دیا. اس وقت سے لے کر آج تک یہ مملکت ایک کشمکش کا مرکز ہے. یہاں پر کون سا نظام ہو، یہاں کی سیکولر لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ، اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان اپنے مرکز سے منحرف ہو. لیکن ہم اپنے دینی قائدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے حالات کے تقاضے کے مطابق جمع ہو کر لادین لوگوں کو لاجواب کیا اور ایک 22 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا. تمام مسالک اور تمام مقاصد فکر اسلامی ریاست کے خد و خال پر جمع ہوئے. اس وقت سے لے کر الحمدللہ یہ کاروان رواں دوا ہے. اس عرصے میں خاص طور پر جب سے یہ سر جنگ کا عمل بین الاقوامی سطح پہ جاری ہوا، اس وقت سے لے کر پاکستان، ایران، افغانستان اور دنیا کے وہ مراکز جہاں پر اسلامی تحریکوں کے پیش رفت یا ان کی نمو موجود تھی، ان کو خاص ہدف بنایا گیا کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، مسالک اور فرقوں اور نسلی تعصبات کو ابھارا جائے. میں اپنے دینی قائدین کو ملی یکجہتی کونسل کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دشمن کے ان عزائم کا ادراک کیا اور الحمدللہ پاکستان کو اس فساد سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. آج اس سیرت کانفرنس کے حوالے سے اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بصیرت کے مطابق ہم اس مملکت کو ایک حقیقی فلاحی اسلامی مملکت قائم کریں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جبکہ پاکستان کی تکمیل کے لیے جاری جدوجہد، کشمیر کی آزادی کی جدوجہد، جس کشمیر کی آزادی اور جس کہلا کے پاکستان کے بغیر پاکستان نظریاتی
اور جغرافیائی اعتبار سے مکمل نہیں ہے، اس کشمیر کی آزادی کی تکمیل کی ہم سبیل پتہ کریں، اور اس تحریک کو لاحق خطرات پچھلے 2 ہفتے کے اندر کشمیر میں تمام چوٹی کے علماء کرام، تمام مسالک کے علماء کرام، ان کو گرفتار کیا گیا، تمام ادارے ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ سری نگر کی تاریخی مسجد جامع مسجد پچھلے 3 سال سے وہاں جمعہ کی نماز، عید کی نماز کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر سیرت کانفرنسوں کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محرم کی مجالس پر پابندی لگا دی گئی، جمعہ کے اجتماعات پر پابندی ہے، اور یہ وہاں پر منظرنامہ ہے، ایک دوسرا اسپین بنانے کی کوشش ہے۔ اس کیفیت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحریک کی پشتیبانی کا حق ادا کریں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کی پشتیبانی کرنی تھی، جنہوں نے اس تحریک کی چوکیداری کرنی تھی، وہ یا مصلحت کا شکار ہیں، یا خوف زدہ ہیں، یا کسی عالمی سازش کا وہ حصہ بن چکے ہیں۔ اس لیے اس باغ کو اجڑنے سے بچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔